بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھی۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو خوشیاں منانے کے لیے ایک پاکیزہ سانچے میں ڈال دیا۔ عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کا سارا دن VCR اور ٹی وی وغیرہ دیکھ کر، اونچی آواز میں گانے سن کر، دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پاک نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، 1 ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کر دیا، اور مقصد یہ بتایا کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ کے حکم کو، اس کے حقوق کو آداب کے ساتھ پورا کر دیا تو روزہ دار کے دل میں نور تقوی پیدا ہو گیا۔ اسی عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ غربا کو صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزے کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزہ دار جانتے ہیں جنہیں اللہ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عید کا نام رسول اللہ نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے کی۔ اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں، اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف اگر روزہ رکھنے والوں نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا پھر عید کی خوشی منانے والے کا دل اس نور تقوی سے بالکل خالی ہے اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے۔ لہذا جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں کو اسی طرح منانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے یہ لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جانے لگا ہے تاکہ ہر مسلمان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ کر ادا کریں، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے، لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 1، عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4، عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ رسول اللہ عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کبھی سبز و سرخ دھارے دار چادر اوڑھتے۔ یہ چادر یمن کی ہوتی جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے مطابق آرائش کرنا مستحب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر بھی نئے کپڑے بناتے ہیں، بعض ادھار لے کر پہنتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجود کپڑے جو بھی ہیں وہ ان میں سے سب سے اچھے والے پہن لے۔ نمبر 6، عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا رسول اللہ کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ نمبر 7، عید گاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مرد و عورت پر واجب ہے، جبکہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو جائے، اس مال پر سال نہ گزرا ہو، اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو زیر کفالت ہوں، نصف سا یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا۔ نمبر 8، عید گاہ جلدی جانا۔ نمبر 10، عید گاہ میں ہی نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز عید گاہ یعنی میدان میں ادا فرماتے تھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس فضل و شرف کے جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز کے لیے عید گاہ یعنی میدان میں باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہوتا تو جائز ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے عید گاہ تشریف لے جاتے اس سے واپس تشریف نہ لاتے، بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ نمبر 12، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ تک پیدل تشریف لے جاتے۔ ناظرین گرامی، اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد ادا فرماتے۔ عید الفطر میں راستے میں چلتے وقت آہستہ آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ میں آواز بلند کہنی چاہیے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عید الفطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔